بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ انڈیا میں مسلسل 3 دن تک ہونے والی پری مونسون بارشوں کے باعث 20 افراد ہلاک۔ سعودی حکومت حج سے متعلق فیصلہ 15 جون تک کر لے گی۔ وزیر اعظم مودی کا دور صحافیوں کے لیے دنیا کا سب سے برا ترین دور، واشنگٹن پوسٹ۔ دوران سفر مسافروں کی حفاظت کے لیے دبئی ایئرپورٹ پر خودکار مشینیں نصب۔ کورونا نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا ہے۔ برائے مہربانی اگر آپ کے پاس کہنے کو کچھ اچھا نہیں ہے تو اپنا منہ بند رکھیں، صدر ٹرمپ کو پیغام۔ چینی طلباء کے امریکہ میں داخلے پر پابندی پر چائنا کا شدید رد عمل۔ نیب کا گرفتاری کے لیے شہباز شریف کی رہائش گاہ پر چھاپا۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ سلیپنگ بیوٹی قازقستان کے گاؤں میں پھیلنے والی پر اسرار یا خوبصورت بیماری۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ انڈیا کی شمال مشرقی ریاستوں میں مسلسل 3 دن تک ہونے والی پری مونسون بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ سے 10 بچوں سمیت ایک ہی گاؤں کے 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ جنوبی آسام ریاست کی باراک وادی میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی مکان تباہ ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق اہلکاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں ملبے سے مزید باڈیز مل سکتی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ انڈیا کی شمال مشرقی ریاستوں میں سیلاب ہر سال ہی آتے ہیں، مگر مونسون کا سیزن عام طور پر جولائی اور ستمبر کے وسط میں شروع ہوتا ہے۔ خطے کا پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں موسلادھار بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ رہتا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں 6500 ایکڑ پر فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سال حج سے متعلق فیصلہ 15 جون تک متوقع ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت حج سے متعلق فیصلہ 15 جون تک لے لے گی۔ جو تجاویز زیر غور ہیں ان میں تمام بڑے ممالک کا 80% کوٹا ختم کرنے کی تجویز اور تمام ممالک سے صرف وفود کو حج کی دعوت دینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ دوستو، سعودی حکومت صرف سعودی عرب میں رہنے والوں کو حج کی اجازت دینے پر غور کر رہی ہے، تاہم حتمی فیصلہ کرنے سے قبل سعودی عرب پاکستان سمیت تمام بڑے مسلم ممالک کو اعتماد میں لے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکمرانی کے دوران بھارت صحافیوں کے لیے دنیا کے سب سے برے ترین مقامات میں سے ایک ہے، کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکمرانی کے 6 سال کے دوران انفرادی صحافیوں پر کم از کم 200 سنگین حملے ہو چکے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ان میں سے 40 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے ہندوستان کو صحافت پر عمل کرنے کے لیے دنیا کے سب سے برے ترین مقامات میں سے پیش کیا گیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ بھارت صحافت کے لیے اور بھی برا ہوتا جا رہا ہے۔ پوسٹ لکھتا ہے کہ کورونا کی وبائی بیماری نے مودی کو صحافیوں اور ان کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کا ایک نیا بہانہ فراہم کیا ہے۔ چھوٹے ذرائع ابلاغ کے اداروں کو مالی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ بھارت میں صحافیوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں رپورٹرز کو کہانی تک جانے سے روکتی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ جو بھی صحافی مودی حکومت کے سرکاری معاملات میں سوال کرنے کی جرات کرتے ہیں انہیں دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحافت کی بین الاقوامی پریس آزادی سے متعلق کمیٹی کا ایوارڈ حاصل کرنے والی بھارتی خاتون صحافی دکشت بھی اب اپنے وطن میں پریس کے بگڑتے ہوئے معاملات اور صحافیوں سے بدسلوکی پر خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ چونکہ حکومت نے مارچ کے آخر میں بھارت بھر کے اندر تجارت اور نقل و حرکت پر پابندیاں عائد کر دی تھیں، جس کے بعد سے اب تک کم سے کم 10 نامہ نگاروں کو اس وبائی امراض کی کوریج کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ مزید لکھتا ہے کہ 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے مودی اور ان کی حکومت نے آزادانہ پریس کو برقرار رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ظاہر کی۔ دوران سفر مسافروں کی حفاظت کے لیے دبئی ایئرپورٹ پر خودکار مشینیں نصب کر دی گئی ہیں، جہاں سے گلوز، ماسک اور سینیٹائزر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں سے ایک فیس ماسک اور دستانوں کی جوڑی 6 درہم میں دستیاب ہے۔ مسافر حضرات خودکار مشینوں سے
9 درہم سینیٹائزر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 35,192 مریض ہیں اور 266 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دوستو، بی بی سی لکھتا ہے کہ ہم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں، کورونا کی وبا کی وجہ سے زندگی ہر لحاظ سے بدل کر رہ گئی ہے۔ بہت سے سکولز میں کلاسز میں اب تبدیلی آ رہی ہے اور والدین خصوصاً اپنے چھوٹے بچوں کے لیے پریشان ہیں کہ انہیں سکول میں کیسے دوسرے بچوں سے دور رکھا جائے گا۔ آپ کو وہ دن یاد ہوں گے جب لوگ پارک میں چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے اور آپ کو آس پاس سائیکل اور دوڑ لگانے والے نظر آتے تھے، لیکن اب صورتحال بہت مختلف ہے۔ سیر و تفریح اور کھیل کود کی بہت سی جگہوں کو اب آہستہ آہستہ کھولا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی لوگوں کو سماجی دوری کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ جیسے جیسے کاروبار کھل رہے ہیں ویسے ویسے لوگ عمارتوں کے اندر اپنے کام کرنے کے طریقہ کار کو بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ شاپنگ کے طور طریقوں میں بھی تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ اس وبا کے دوران آن لائن شاپنگ کی طرف لوگوں کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ جو سپر مارکیٹیں کھلی ہیں وہاں لوگوں کو اندر آنے سے پہلے قطار میں کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ دکان کے اندر سماجی دوری کی پابندی کی جا سکے۔ ریسٹوران میں جا کر کھانا بھی اب پہلے کی طرح نہیں ہوگا۔ تھائی لینڈ کے کھانے کے ہوٹلوں میں ٹیبلوں کے درمیان پلاسٹک کی شیلڈ لگائی گئی ہے تاکہ سماجی دوری کو برقرار رکھا جا سکے۔ زیادہ تر ہوٹلوں نے یا تو سیٹوں کے درمیان رکاوٹ لگائی ہوئی ہے یا پھر ٹیبلوں کے درمیان سکرین لگائی ہوئی ہے۔ مختصر دوستو یہ کہ ہم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں، کورونا کی وبا کی وجہ سے زندگی ہر لحاظ سے بدل رہی ہے۔ مظاہروں کے حوالے سے چند روز قبل امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے کچھ گورنر سے کانفرنس کال کی، جس کی آڈیو سامنے آئی۔ آڈیو میں صدر ٹرمپ نے اپنے 2 گورنرز کو کہا کہ آپ کمزور ہیں، آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آپ کو دوسروں پر برتری حاصل ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے CNN کی اینکر پرسن نے امریکی ریاست ہوسٹن کے پولیس چیف کو کال پر لیا اور ان سے اس حوالے سے سوال کیا کہ اس صورتحال میں پولیس کس طرح کام کرے گی، کس طرح لوگوں میں انتشار پھیلنے سے روک سکے گی۔ اینکر کے سوال کے جواب میں پولیس چیف نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ میں صدر ٹرمپ کو تمام پولیس کی طرف سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی اگر آپ کے پاس کہنے کو کچھ اچھا نہیں ہے تو اپنا منہ بند رکھیں۔ پولیس چیف کا مزید کہنا تھا کہ ایک لیڈر کی یہ خصوصیات میں شامل ہوتا ہے کہ وہ پوری قوم کو ساتھ لے کر چلے۔ صدر ٹرمپ کو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہانگ کانگ میں نئے سیکیورٹی قوانین کے نفاذ کے بعد امریکہ کی جانب سے ہانگ کانگ کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور چینی طلباء کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کے فیصلے کے خلاف چین نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے ہانگ کانگ کے خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ ہانگ کانگ کی خصوصی حیثیت کو ختم اور امریکہ میں چینی طلباء کے داخلے پر پابندیاں عائد کر دے گا۔ اس کے جواب میں چائنا نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نے جن اقدامات کا اعلان کیا ہے وہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور اس سے امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے کوئی بھی ایسا بیان یا کارروائی جس سے چین کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہو اس کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس قانون سے ہانگ کانگ کی خود مختاری کے بارے میں چین کے وعدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ چائنا نے اس شہر کے مرتبے کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ادھر پاکستان میں نیب کی ٹیم آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کو گرفتار کیے بغیر ان کی رہائش گاہ سے واپس روانہ ہو گئی۔ نیب کی ٹیم شہباز شریف کے پیش نہ ہونے پر پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی رہائش گاہ میں پہنچی تھی۔ نیب کی ٹیم کے پاس شہباز شریف کی گرفتاری کے وارنٹ بھی موجود تھے، تاہم انہیں گرفتار کیے بغیر ہی ماڈل ٹاؤن سے واپس چلی گئی۔ نیب نے میاں شہباز شریف کو آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں طلب کیا تھا، تاہم وہ پیش نہ ہوئے۔ شہباز شریف نے نیب میں پیش نہ ہونے کے حوالے سے تفصیلی جواب بھجواتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور کینسر کے مریض بھی ہیں، اس لیے وہ حاضر نہیں ہو سکتے۔
اس کے علاوہ شہباز شریف نے کہا کہ لاہور سمیت ملک بھر میں کورونا پھیل رہا ہے، جس کے باعث وہ نیب میں پیش نہیں ہو سکتے، لہٰذا نیب میں جو تحقیقات کرنی ہے وہ ویڈیو لنک یا اسکائپی کے ذریعے کر لے۔ میاں شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، جس پر سماعت کل ہوگی۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی گرفتاری ہیلے بہانوں سے کرنی ہے تو کریں، یہ گرفتاریاں کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ فواد چودھری نے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ کی علاج کی خاطر بیرون ملک جانے کے لیے فراہم کردہ میڈیکل رپورٹس پر ایک بار پھر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کے معاملے پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف فیک میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر بیرون ملک گئے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کابینہ کی میٹنگ میں کابینہ نے احتساب کا عمل جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ دوستو، یہ خبر تو پرانی ہے لیکن دلچسپ ہے۔ کلاچی قازقستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ دور دراز علاقے میں واقع یہ گاؤں اطراف کے قصبوں سے بالکل کٹا ہوا ہے۔ کلاچی کے باسیوں میں پھیلنے والی ایک عجیب و غریب اور پر اسرار بیماری ہے جسے ماہرین نے سلیپنگ بیوٹی کا نام دیا ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ فرد بیٹھے بٹھائے اچانک نیند میں ڈوب جاتا ہے اور مسلسل 6 روز تک وقفے سے سوتا رہتا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب بیماری نے کلاچی کی بیشتر آبادی کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ چلتے پھرتے اور روزمرہ کاموں میں مصروف لوگ اچانک نیند کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ڈاکٹر، ماہرین طب اور سائنسدان ابھی تک سلیپنگ بیوٹی کا سبب نہیں جان پائے۔ اس گاؤں میں 40 سے 60 لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ بیماری کا شکار ہونے کے بعد بیشتر افراد کی یادداشت بھی عارضی طور پر چلی جاتی ہے۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بیماری صرف مقامی رہائشیوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے مہمان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص گوم کا کہنا ہے کہ ایک دن وہ اپنے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا کہ اچانک ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے دماغ کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ پھر ہاسپٹل ہی میں اس کی آنکھ کھلی مگر ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہ تمام ضروری ٹیسٹ کر چکے ہیں اور اسے کوئی مرض لاحق نہیں ہے۔ گوم 1 روز کے بعد ہوش میں آ گیا تھا مگر کلاچی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایک ہفتے تک سوتے رہتے ہیں۔ کچھ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ سلیپنگ بیوٹی کا سبب فضائی درجہ حرارت میں ہونے والا اضافہ ہے، جبکہ کچھ قریب ہی واقع یورینیم کان میں سے آنے والے پانی کو اس کی وجہ سمجھتے ہیں جو دریا میں شامل ہو کر گاؤں تک پہنچتا ہے۔ اس پر اسرار بیماری کا راز جاننے کے لیے اب تک متعدد سائنسدان کلاچی آس پاس کے علاقے کا دورہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس علاقے کی مٹی اور پانی کے 7000 ٹیسٹ کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مرض کا شکار ہونے والے افراد کے خون، بال اور ناخنوں کے نمونے حاصل کر کے ان کے بھی ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔